مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. تحریک لبیک پاکستان تا احتجاج. لاہور کی تازہ صورتحال. تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی نے لبیک یا اقصی ملین مارچ کے نام سے 10 اکتوبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار عمر دراز ننگیانہ کا کہنا ہے کہ ٹی ایل پی کے مرکز کے اطراف اس وقت پولیس اور رینجرز کی بہت بھاری نفری موجود ہے. ان کے مطابق یتیم خانہ چوک پر واقع ٹی ایل پی کے مرکز کی طرف جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر اور ٹرک کھڑے کر کے بند کر دیے گئے ہیں. یہ کام مختلف لیئرز میں کیا گیا ہے، مطلب کہ ایک مقام پر رکاوٹ لگائی گئی، پھر اس کے تھوڑا آگے ایک اور رکاوٹ ہے، پھر اس کے آگے ایک اور. مرکز کی طرف آنے اور جانے والی تمام سڑکوں پر ایسا کیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پولیس مرکز سے تھوڑے فاصلے پر تعینات ہے اور ٹی ایل پی کے کارکن راستے میں ڈنڈے وغیرہ لے کر کھڑے ہیں، تاہم ابھی تک پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے. نفری یہاں پر تعینات ہے، راستے بند ہیں اور کارکنان اندر ہے، لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ انتظامیہ انہیں مکمل طور پر روکنے کے لیے تیار ہے. ٹی ایل پی کے احتجاج پر حکومتی موقف. انتہا پسندانہ منفی سیاست کی پاکستان میں اجازت نہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے متوقع احتجاجی مارچ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی انتہا پسندانہ منفی سیاست کی پاکستان میں اجازت نہیں ہے. احتجاج تو دور کی بات ہے. جمعرات کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے طلال چوہدری نے دعویٰ کیا کہ اسلام آباد اور پنجاب میں گرفتار کیے جانے والے افراد سے ڈنڈے، شیشے کی گولیاں، آنسو گیس کے شیل اور فیس ماسک برآمد ہوئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ گرفتار ہونے والے یہ افراد ٹی ایل پی کے کارکنان اور عہدیدار ہیں. خیال رہے ٹی ایل پی 10 اکتوبر کو راولپنڈی سے اسلام آباد میں واقع امریکی سفارت خانے تک احتجاجی مارچ کی کال دے رکھی ہے. طلال چوہدری نے مزید کہا کہ ان کی حکومت نے پرامن احتجاج کی ہمیشہ اجازت دی ہے، لیکن قواعد و ضوابط کے دائرے میں رہتے ہوئے. ای ایل پی نے کہا اجازت مانگی، قواعد و ضوابط پورا کرنے کی کب یقین دہانی کروائی ہے. ان کے سربراہ کی اشتعال انگیز تقاریر کرتے ہیں. ان کی اشتعال انگیز تقاریر سوشل میڈیا پر موجود ہے. کارکنان اور قیادت کی بڑی تعداد اسلام آباد میں موجود احتجاج کا لائحہ اول طے کر رہے ہیں. ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کل کے احتجاج سے قبل حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. جمعرات کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹی ایل پی کے رہنما علامہ فاروق الحسن کا کہنا تھا کہ ہمارے کارکنان اور قیادت کی بڑی تعداد اسلام آباد میں موجود ہے. اب ہمیں کب نکلنا ہے اور کیا کرنا ہے یہ لائحہ عمل میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے راولپنڈی سے اسلام آباد میں واقع امریکی سفارت خانے تک مارچ کا اعلان 15 روز قبل کیا تھا اور وہ آج بھی بات چیت اور مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے. پاکستان تحریک لبیک کا احتجاج. راولپنڈی میں 11 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ. راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے شہر میں 11 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کے دفتر سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ شہر میں 11 اکتوبر تک ہر قسم کے احتجاج، دھرنے، جلسے جلوس اور ریلیوں پر پابندی عائد رہے گی. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ 4 روز کے لیے کیا گیا ہے. اس دوران شہر میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی عائد رہے گی. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے موجودہ صورتحال میں حساس اور اہم تنصیبات کے قریب پر تشدد کارروائیوں کا خدشہ ہے. خیال رہے کہ مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے لبیک یا اقصی ملین مارچ کے نام سے 10 اکتوبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے. ممکنہ احتجاج کے پیش نظر وفاقی پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ نے مظاہرین سے نمٹنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور شہر کے تمام داخلی راستوں کو بند کرنے کے لیے کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں. ضلعی انتظامیہ کے مطابق ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور صرف متعلقہ افراد کے لیے مارگلہ روڈ کھولا جائے گا. تحریک لبیک کا اسلام آباد میں احتجاج، انتظامیہ کا ریڈ زون سیل کرنے کا فیصلہ
شہر کے داخلی راستے بند کرنے کی تیاری پاکستان کی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے لبیک یا اقصی ملن مارچ کے نام سے 10 اکتوبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں احتجاج کی کال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے شہر کے داخلی راستے بند کرنے کی تیاری کر لی۔ ضلعی انتظامیہ کے ایک اہلکار کے مطابق وفاقی پولیس اور انتظامیہ نے مظاہرین سے نمٹنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور شہر کے تمام داخلی راستوں کو بند کرنے کے لیے کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور صرف متعلقہ افراد کے لیے مالگلہ روڈ کھولا جائے گا۔ اس کے علاوہ فیض آباد ڈبل روڈ، ترنول اور گورلا موڑ کے علاقوں میں سڑک کے دونوں اطراف کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب پولیس نے تحریک لبیک کارکنان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے اہلکار کے مطابق متعدد کارکنان کو حراست میں لے کر مختلف تھانوں سمیت CIA سینٹر میں بند کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ آج کی اہم خبریں جو پاکستان میں تازہ صورتحال چل رہی ہے۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ YouTube چینل میسج آف اسلام رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔